الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، آج اتوار کا دن ہے۔ اتوار کے دن ہمارے ہاں فرض عین علم کی تعلیم ہوتی ہے جو انتہائی ضروری ہے، سب مسلمانوں پہ فرض ہے اس کا سیکھنا۔ تو عبادات کے سلسلے میں نماز کے مسائل بیان کیے جا رہے ہیں، اور نماز میں پھر ابھی تک جو ہوئے ہیں وہ تو ہیں۔ اب آج انشاءاللہ وضو کے مسائل میں سے مکروہات وضو بیان کیے جائیں انشاءاللہ۔ اصول یہ ہے کہ جو چیزیں مستحب ہیں ان کا خلاف کرنا مکروہ ہے۔ اسی طرح جو چیزیں مکروہ ہیں ان سے بچنا مستحب ہے۔ کچھ مشہور مکروہات درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، ناپاک جگہ پر وضو کرنا یا ناپاک جگہ پر وضو کا پانی ڈالنا۔ نمبر 2، کلی کے لیے بائیں ہاتھ سے پانی لینا۔ بائیں ہاتھ سے ناک میں پانی ڈالنا۔ بلا عذر دائیں ہاتھ سے ناک صاف کرنا یا استنجا کرنا۔ چونکہ وضو کے آداب و مستحبات بیان ہو چکے ہیں تو ظاہر ہے اس کا جو دوسرا رخ ہے وہ مکروہات ہے، ابھی جیسے بتایا گیا۔ تو یہی ہمیں بتایا گیا تھا نا کہ دائیں ہاتھ سے پانی ڈالو اور پھر بائیں ہاتھ کی اس سے چنگلیاں سے جو ہے نا اس کو صاف کرو۔ تو طریقہ تو یہ ہے۔ تو اب الٹا اگر ہو گیا، بائیں ہاتھ سے پانی لے لے تو ظاہر مکروہ ہوگا۔ بلا عذر دائیں ہاتھ سے ناک صاف کرنا یا استنجا کرنا۔ منہ پر سختی سے یعنی تماچا کی طرف پانی مارنا، اس سے خود بھی پانی کپڑوں پہ آ جاتا ہے اور دوسرے لوگ بھی متاثر ہو جاتے ہیں جو پاس بیٹھے ہوتے ہیں۔ پانی اس قدر کم خرچ کرنا کہ مستحب طریقے پر وضو ادا نہ ہو۔ پانی ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا اعتدال نہیں ہو چاہیے۔ 3 بار سے زیادہ اعضاء کا دھونا۔ 3 بار نیا پانی لے کر مسح کرنا۔ 3 بار نیا پانی لے کر مسح کرنا، یعنی مطلب ایک بار لے لو تو بس مسح ایک بار سے ہو جائے گا۔ طریقہ کار سیکھنا چاہیے نا۔ مسح کا طریقہ جو ہے اس طرح آ کر پھر اس کو اس طرح لا کر، اب یہ انگلیاں بچی ہوئی مطلب یہ یعنی ایک دفعہ پانی لینے سے آپ سارا سر کا، کانوں کا، گردن کا مسح کر سکتے ہیں۔ آج یعنی اس گردن کا مطلب ادھر سے اس سے واپسی، یعنی ادھر سے، تو مطلب یہ اس طریقے سے بچپن میں الحمدللہ ہمارے بزرگوں نے جو ہماری عادت ڈالی ہے بہت اس کا فائدہ ہوتا ہے۔ یعنی اس میں بالکل جیسے انسان گاڑی چلاتا ہے نا تو آٹومیٹیکلی گیئر پر بھی ہاتھ جاتا ہے اور اسٹیئرنگ بھی آٹومیٹیکلی مطلب اس طرح ہوتا ہے، بریک پر بھی، کلچ پر بھی، مطلب یعنی خود بخود۔ اسی طریقے سے الحمدللہ یہ جو چیزیں بزرگوں نے بچپن میں سکھائی ہیں، بچوں کو جو سکھائی ہوتی ہیں وہ پھر ماشاءاللہ کام آتی ہیں۔ تو اگر صحیح کسی نے سکھائی ہوں تو وہ پھر عمر بھر ماشاءاللہ خود بخود وہ کام ہو رہے ہوتے ہیں۔ وضو کے اعضاء کے علاوہ کسی اور عضو کو بلا ضرورت دھونا۔ وضو کرنے میں بلا ضرورت دنیائی باتیں کرنا۔ وضو کے بعد ہاتھوں کا پانی جھٹکنا، اس طرح جو کرتے۔ مسجد میں اپنے لیے کسی برتن کو خاص کر لینا۔ مرد کا عورت کے غسل یا وضو کے بچے ہوئے پانی سے وضو کرنا۔ وضو کے پانی میں تھوکنا یا ناک صاف کرنا، خواہ وہ جاری پانی ہو۔ مسجد کے اندر وضو کرنا، یہ جو ہم نے جہانگیرہ میں جو وہ لگایا ہوا ہے نا، واش بیسن ایک لگایا ہوا ہے، تو اس پہ پچھلی دفعہ یہ میں نے عرض کر لیا تھا کہ چونکہ یہ تو صرف معتکفین کے لیے لگایا ہوا ہے، اعتکاف والے باہر جا نہیں سکتے، تو وہ کلی کریں گے تو اس میں کریں گے تو باہر جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ لیکن عام طور پر تو اس میں نہیں کرنا چاہیے۔ عام طور تو ساتھ ہی وضو خانہ ہے تو وہاں جا کر مطلب جانے کا ہاتھ دھو لیں جو بھی کریں۔ تو خیر میرے خیال میں کچھ ساتھی تو سمجھ گئے، کچھ شاید نہیں سمجھے ہوں گے، تو پھر انہوں نے نیچے سے ہی بند کر لیا تاکہ اس میں پانی نہ آئے۔ ہاں جی،
لوٹے یا کپڑے وغیرہ پر اعضاء وضو سے پانی ٹپکانا، ٹھیک ہے. بلا عذر ایک ہاتھ سے منہ دھونا، ٹھیک ہے. گلے یعنی حلقوم کا مسح کرنا، یہ بعض لوگ اس طرح کہتے ہیں نا، پورا گردن سے حلقوم کا مسح کرنا. دھوپ کے گرم پانی سے وضو کرنا، یہ میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے ٹھیک نہیں ہے، تو چونکہ صحت کو نقصان ہے تو اس وجہ سے مکروہ کہا گیا. اچھا، ہونٹ یا آنکھیں زور سے بند کرنا، مطلب بعض لوگ ذرا کرتے ہیں نا کہ ناک میں وہ نہ جائے تو زور سے بند کر لے، نہیں، عام طور پر جیسے بند ہوتے ہیں تو ٹھیک ہے. اچھا، وضو کے لیے بلا عذر کسی دوسرے سے مدد لینا، سنت طریقے کے خلاف وضو کرنا، یہ تو بنیادی بات ہو گئی. اب وضو کا مسنون اور مستحب طریقہ، اب یہ مطلب پہلے تو بتائے گئے نا کہ مستحبات کیا ہے اور سنتیں کیا ہے اور ساری چیزیں بتائی گئی. یہ میں آپ کو ایک بات عرض کروں، صحابہ کرام کے دور میں مسائل نہیں تھے، وہ یہ اب جو آ رہے ہیں بس یہی تھی. آپ وسلم کو دیکھ کر انہوں نے بس وہ سب کچھ کرنا تھا، تو اس میں یہ نہیں تھا کہ یہ فرض ہے، یہ واجب ہے، یہ سنت ہے، مستحب ہے، یہ چیزیں نہیں ہوتی تھی. بس انہیں جیسا آپ وسلم کو کرتے دیکھا اس طرح کر لیا، اس میں سارا کچھ آ گیا. ہاں البتہ بعد میں جب مسائل ضرورت پڑتی تھی تو پھر نظیروں سے اور تمام چیزوں سے فقہاء نے یہ معلومات کر لیا کہ کس وقت کس وجہ سے کیا ہوا تھا، تو اس سے پھر اس کا حکم بنتا تھا کہ یہ فرض ہے، یہ واجب ہے، یہ سنت ہے، مستحب ہے. یہ عوام کی آسانی کے لیے، تاکہ ان لوگوں کو سمجھ آ جائے آسانی کے ساتھ. ورنہ یہ چیز ہے نا، یہ اصل ہے، یہ ابھی جو میں عرض کر رہا ہوں. اگر یہ کسی کو یاد ہو جائے اور سمجھ جائے اور پریکٹیکلی سیکھ لے، پریکٹیکلی بہت اچھا ہے، مطلب آپ عملی طور پر سیکھ لیں، تو پھر ماشاءاللہ آپ کو مسئلے ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں پڑی. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں یہ تو نہیں ہے نا کہ آپ قصداً کوئی بہت سارا وقت آپ کا بچتا ہے اگر آپ مستحب طریقے سے نہیں کرتے. وہ بالکل عام طریقہ ہوتا ہے، اس میں سارے کچھ آ جاتے ہیں. مطلب وضو پہ انسان کا کتنا ٹائم لگتا ہے، تو اگر آپ مستحب طریقے سے نہیں کرتے پھر کتنا ٹائم لگے؟ تقریباً اتنا ہی ٹائم لگتا ہے، مطلب کوئی زیادہ فرق نہیں پڑتا. تو اگر کوئی صحیح طریقے سے وضو کر لے تو کوئی کسی اور کی. اس لیے اکثر میں کہا کرتا ہوں، اگر کوئی صحیح طریقے سے حج کرنا سیکھ لے اور وہ کر لے تو ان کو کسی کتاب کی دیکھنے کی ضرورت نہ پڑے. اور اگر غلط کر لے پھر کتابیں ڈھونڈتا رہے پھر بہت مشکل ہو جاتا ہے بعض دفعہ. وضو کا مستحب اور مسنون طریقہ، جب وضو کرنے کا ارادہ ہو تو وضو کے لیے مٹی کے کسی پاک صاف برتن میں پاک پانی لے کر پاک و صاف اونچی جگہ پر بیٹھے. اگر تانبا پیتل کا برتن ہو تب بھی مذائقہ نہیں، مگر تانبا کا برتن قلیدار. قبلہ کی طرف منہ کر کے بیٹھے تو اچھا ہے، اور اگر اس کا موقع نہ ہو تو کچھ حرج نہیں. آستینے کوہنیوں سے اوپر تک چڑھا لے اور دل میں یہ نیت کر لے کہ میں وضو خالص اللہ تعالیٰ کی رضا اور ثواب اور عبادت کے لیے کرتا ہوں. محض بدن کا صاف کرنا اور منہ کا دھونا مقصود نہیں ہے. میرے خیال میں شاید ہی کوئی شخص ہو جس کا وضو کے وقت یہ نیت نہ ہو کہ میں نماز کے لیے وضو کر رہا ہوں. ہوگا کوئی؟ جب وضو کر رہا ہے تو اس کو یا مطلب وضو اس وقت کرتے جب نماز کے لیے ہو، اس کو ضرور یا مطلب یہ ہے کہ اگر قرآن پڑھنا ہو تو اس کے لیے کر لیتا ہے. ہاں جی، یا پھر اس طرح مطلب جو ہے نا کوئی مطلب نفل پڑھنا ہو، جو بھی ہو، لیکن بہرحال وہ ذہن میں ہوتا ہے تو اس سے وہ مقصد پورا ہو جاتا ہے. کیونکہ نیت آپ کی اسی کی ہے نا، تو عبادت کے لیے ہے، تو لہٰذا آپ جو ہے نا مطلب یہ ہے کہ اس میں، اور عبادت میں ثواب تو ہوتا ہی ہے. ہاں البتہ یہ تو میرے خیال میں شاید ہی کوئی ہوگا واللہ عالم کہ جو کہے کہ میں بدن صاف کرنے کے لیے وضو کرتا ہوں. ہوگا کوئی ایسا؟ مجھے تو اس طرح کم از کم یہاں کے لوگوں میں تو نظر مجھے نہیں آتا کہ وہ کوئی وضو اس لیے کرتا ہو کہ میں بدن صاف کرتا ہوں. بدن صاف کرنے کے لیے اور طریقے ہیں، ٹھیک ہے نا. یہ انہوں نے احتیاطاً لکھا ہے، لیکن ویسے میں اس لیے عرض کرتا ہوں نا کہ اس پہ زیادہ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ سب لوگوں کی نیت ہوتی ہے. ہاں جی، مثال کے طور پر کوئی آدھے نماز کے لیے آیا، مغرب کی نماز کے پڑھتا ہوں، تو اس کی نیت پہلے سے دل میں ہوتی نا کہ میں مغرب کی نماز پڑھ رہا ہوں. اس وقت اسی نیت کے اعتبار ہے. اور امام کے پیچھے جب کھڑا ہوتا ہے تو یہی ہوتا ہے کہ میں اس امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہوں.
دل میں اس کا یہی ہوتا ہے نا، مطلب کوئی اور چیز تو نہیں ہو سکتی. ہاں اگر اس کی آنکھیں بند ہو اور وہ محمد کی جگہ کوئی اور کی سمجھے تو میں اس کے پیچھے پڑ رہا ہوں تو پھر وہ بات ہو سکتی ہے. لیکن میرے خیال میں اس کا بھی طریقہ ہے کہ پھر کہتے حاضر امام جو بھی نماز پڑھا ہے اس کے بس ٹھیک ہے ہو جائے گا. ہاں جی اللہ اکبر. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بعض شکی مزاج لوگ ہوتے ہیں نا، وہ معاملے کو بہت کمپلیکیٹ کر لیتے ہیں ان مسئلوں کے لیے. حضرت تھانوی سے اپنے ایک مثال دی ہے کہ وہ ایک صاحب کو یہ پیچھے سے امام کیا اس چیز کے جو ہے نا وہ بہت شک ہوتا تھا کہ میں نے صحیح کہا یا غلط کہا، تو اس کو تسلی نہیں ہوتی، تو بالکل امام کے پیچھے کھڑے ہو کرنا اس کا اس طرح انگلی پیچھے سے تاکہ بالکل کنفرم ہو جائے. ہاں جی یہ ایک قسم کی بیماری ہے، اس کو کیا کہتے ہیں بھائی؟ SO پتہ نہیں کوئی اس میں ہوتا ہے نا کہ بہت زیادہ باریک باتوں پہ جاتا ہے. obsessive compulsive OCD آتی ہے OCD کی بیماری ہے. تو پھر انسان بالکل بس عجیب و غریب تماشا بن جاتا ہے. تو محض بادن کا صاف کرنا اور منہ کا دھونا مقصود نہیں ہے. نیت زبان سے بھی کہہ لے تو اچھا ہے، اور یہی ارادہ نیت پر وضو کو دھوتے وقت یا مسح کرتے وقت حاضر رہے. وضو شروع کرتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم کہے اور دائیں چلو میں پانی لے کر دونوں ہاتھوں کو کلائی تک مل کر دھوئے، اور اس طرح 3 بار کرے. پھر دائیں ہاتھ کے چلو میں پانی لے کر دائیں ہاتھ کے چلو میں پانی لے کر کلی کرے. پھر مسواک کرے، مسواک نہ ہو تو انگلی سے دانت مل لے. پھر 2 کلیاں اور کر لے تاکہ پوری 3 ہو جائیں. زیادہ نہ کرے، اگر روزدار نہ ہو تو اسی پانی سے غرارہ بھی کرے، یعنی کلی مبالغہ کرے. اگر روزدار ہو تو مبالغہ نہ کرے. پھر دائیں ہاتھ کی چلو میں پانی لے کر دائیں ناک میں پانی ڈالے. اگر روزدار نہ ہو تو اس میں مبالغہ کرے، ان نتنوں کی جڑوں تک پانی پہنچائے. اگر روزدار ہو تو نرم گوشت سے اوپر پانی نہ چڑھائے. بائیں ہاتھ کی چنگلیاں نتنوں میں پیرے اور بائیں ہاتھ سے ہی ناک صاف کرے. 3 بار ناک میں پانی ڈالے اور ہر بار نیا پانی لے. پھر دونوں ہاتھ میں پانی لے کر ایک چلو میں پانی ایک چلو میں پانی، پھر دوسرے کا سہارا لے لے اور دونوں ہاتھوں سے ماتھے کا اوپر سے نیچے تک پانی ڈالے، اور پانی نرمی سے ڈالے، تماچا سا نہ مارے، اور تمام منہ کو مل کر دھوئے. اس کے لیے میں اپنے ایک تجربے کی بات بتاتا ہوں، یہ جس کی مجھے ضرورت پڑی ہے. چیز وہی ہے، مطلب جیسے حضرت نے فرمایا، وہ کوئی مختلف نہیں ہے، لیکن بہرحال آسانی کے لیے عرض کرتا ہوں. پہلے دفعہ جو پانی آپ ڈالتے ہیں نا، اس کو پوری طرح اپنے جتنے بھی وضو دھونا ہے نا اس سب کے اوپر اس طرح مل لیں. اس طرح آپ کا ایک ملنے والا فرض بھی ادا ہو جائے، عمل کیا جو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک فرض ہے نا وہ بھی ادا ہو جائے گا. ہاں جی. دوسرا اس میں بہت بڑا فائدہ ہو کہ اب اس کے بعد دوسری دفعہ جیسے پانی ڈالے گا وہ خود بخود ہر جگہ پہنچ جائے گا. اس میں آپ کو کچھ زیادہ نہیں کرنا پڑے گا، کیونکہ وہ جو گیلی جگہ ہوتی ہے گیلی جگہ پہ پانی خود بخود فلوٹ کرتی ہے. تو وہ مطلب یہ ہے کہ وہ پھر مسئلہ نہیں ہوتا. ورنہ پھر یہ ہے کہ آپ کو پہنچانے کے لیے اپنا ہاتھ زیادہ استعمال کرنا پڑتا ہے. لیکن پہلی دفعہ اگر آپ نے اچھی طرح ملا ہو نا تو اس کے بعد پھر پانی ڈالیں گے تو بس وہ بالکل اس کے اوپر سلپ ہو جائے گا سب کے اوپر. پھر تیسری دفعہ بھی کر لیں گے تو اس طرح بھی ہو جائے گا. یہ اصل میں پیروں میں بھی اس طرح کرنا چاہیے. پہلی دفعہ پیر جو ہے نا سارے گیلے کر لیں اپنے ہاتھ سے، اور دوسری دفعہ پانی ڈالے، پھر تیسری دفعہ پانی ڈالے. تو مطلب یہ ہے کہ وہ ہر جگہ، اور درمیان میں پھر وہ جو ہے نا وہ خلال کر لیں انگلیوں کی، تو بس ماشاء اللہ ہو جائے گا. لیکن خیر اس کا تو ابھی ذکر آ رہا ہے. اچھا، پانی نرمی سے تماچے سے نہ مارے اور تمام منہ کو مل کر دھوئے. پیشانی یعنی سر کے بالوں کی مل کر دھوئے. دیکھیں نا بات کی ہے. پیشانی یعنی سر کے بالوں کی ابتدا سے ٹوڑی کے نیچے تک اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک سب جگہ پانی پہنچ جائے. پہلی دفعہ میں بتا رہا ہوں. دونوں ابروں اور مونچھوں کے نیچے بھی پانی پہنچ جائے. کوئی جگہ بالے تو اس پر مل لیں تو اس طرح مبالغہ کر لینا کہ وہ پانی ادھر پہنچ جائے، جڑوں میں پہنچ جائے. تو پہلی دفعہ اگر آپ اس طرح کر لیں گے نا تو دوسری دفعہ پھر خود بہت پہنچ جائے گا. اگر اس طرح مبالغہ کر لے، اس کو مل لینا، تو اس میں پھر جگہ بن چکی ہوگی وہ فلو کرنے کی، تو دوسری دفعہ سارا پانی ادھر خود بخود پہنچ جائے گا. اچھا،
اگر حرام باندھے ہوئے نہ ہو تو داڑھی کا خلال کرے، پھر 2 دفعہ اور پانی لے کر منہ کو اس طرح دھوئے اور داڑھی کا خلال کرے تاکہ 3 بار پورا ہو جائے، اور اس سے زیادہ نہ دھوئے۔ پھر گیلے ہاتھوں سے دونوں ہاتھوں کی کہنیوں تک ملے، وہی والی بات، ملنا پہلی دفعہ، خصوصاً سردیوں میں، خصوصاً سردیوں میں، ٹھیک ہے، مطلب کیونکہ سردیوں میں خشکی آ جاتی ہے نا، تو خشکی کی وجہ سے پھر پانی نیچے نہیں پہنچتا، جب اچھی طرح مل لے تو وہ خشکی والا حصہ گیلا ہو جائے گا، جب گیلا ہو جائے گا تو پانی کا اس میں رستہ بن جائے گا، تو وہاں پانی پہنچ جائے گا۔ اچھا، خصوصاً سردیوں میں پھر دائیں ہاتھ کے چلو میں پانی بھر کر ایک ہاتھ پر 3 دفعہ پانی ڈالے، یعنی پہلے دائیں ہاتھ پر پھر بائیں ہاتھ پر کونی سمیت پانی ڈالے اور مل کر دھوئے کہ بال برابر بھی کوئی جگہ خشک نہ رہنے پائے۔ انگوٹھی، چھلا، آرسی، کنگن، چوڑی وغیرہ کو حرکت دے اگرچہ ڈھیلی ہوں۔ منہ دھوتے وقت عورت اپنی نت کو بھی حرکت دے، پھر انگلیوں کا خلال کرے، اس طرح کہ ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں ڈالے اور پانی ٹپکتا ہوا ہو۔ پھر دائیں ہاتھ کے چلو میں پانی لے دونوں ہاتھوں کو تر کرے، ایک مرتبہ پورے سر کا مسح کرے، پھر کانوں کا مسح کرے، کلمہ کی انگلی سے کان کے اندر، کلمہ کی انگلی انگوٹھے سے باہر کی طرف، اور دونوں چنگلیاں دونوں کانوں کی سوراخ میں ڈالے، یس، پھر انگلیوں کو پشت پر سے جو ہے نا، مطلب پشت پر سے گردن کا مسح کرے، لیکن گلے کا مسح نہ کرے۔ مسح صرف ایک دفعہ کرنا چاہیے، پھر دونوں ہاتھوں، پھر دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت 3 دفعہ دھوئے، اور ہر بار اس کی انگلیوں کا خلال بائیں ہاتھ کی چنگلیاں سے نیچے سے اوپر کو کرے، باؤں کے چھوٹی انگلی سے شروع کر لے اور اس کے انگوٹھے پر ختم کرے، چھوٹی انگلی سے شروع کر لے، انگوٹھے پر ختم کرے۔ پھر اس طرف دائیں ہاتھ سے پانی ڈال کر بائیں ہاتھ سے بائیں پاؤں ٹخنوں سمیت 3 بار دو، ہر بار اس کی انگلیوں کو بھی اس طرح خلال کرے، اس کے انگوٹھے سے شروع کر کے چنگلیاں پر ختم کرے۔ اچھا، ہر وضو کا دھوتے وقت یا مسح کرتے وقت بسم اللہ اور کلمہ شہادت پڑھ کر یہ دعا پڑھے، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین پڑھے، اور آخر میں سورہ قدر اور درود شریف پڑھے۔ اس کے بعد اگر نماز کا مکروہ ہوگا تو 2 رکعت نماز تحیۃ الوضو پڑھے۔ یہ تمام مستحبات اور سنتوں اور فرائض اور ان سب کے ساتھ مطلب جو ہے نا وہ یہ چیز ہو گئی۔ اگر کوئی اس طرح بالکل کر لے تو اس کی ساری چیزیں ادا ہو جائیں گی، فرض بھی ادا ہو جائے گا، واجب بھی ادا ہو جائے گا، سنتیں بھی ادا ہو جائے گی، اور مستحب بھی ادا ہو جائیں گی، مکروہات سے بھی بچ جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ مطلب اب دیکھو یہ کتنا ہے، میرے خیال میں اتنا زیادہ نہیں ہے، اس پر 5 منٹ بھی نہیں لگتے مطلب اس کو سمجھنے میں۔ اب آتا ہے ذرا علمی باتیں۔ وضو کی قسمیں: فرض، واجب، مستحب۔ وضو کس وقت فرض ہے، وضو کس وقت واجب ہے، وضو کس وقت مستحب ہے۔ ہر نماز کے لیے، خواہ نماز فرض ہو یا واجب یا سنت و نفل ہو، سجدہ تلاوت کے لیے، قرآن شریف کو بلا غلاف چھونے کے لیے، نماز جنازے کے لیے، یہ فرض ہے۔ واجب یہ کعبہ مکرمہ کے طواف کے لیے، چونکہ اگر یہ نہیں کیا بغیر وضو کے طواف کر لیا تو دم واجب ہو جائے گا، کیونکہ ظاہر مطلب بغیر وضو کے اب نے واجب چھوڑ دیا نا، تو واجب سے مطلب یہ ہو جاتا ہے۔ اچھا، مستحب یہ مواقع کا بکثرت ہے، جن میں سے چند یہ ہے: ہر وقت باوضو رہنے کے لیے، نماز کے باہر قہقہ کے بعد، نماز کے باہر، نماز کے اندر قہقہ ہو گیا تو وضو ٹوٹ گیا نا، نماز کے باہر قہقہ کے بعد، غیبت اور برے کام کے بعد، وضو کے کرتے ہوئے، وضو کے ہوتے ہوئے وضو کرنا، عالم کی زیارت کے لیے، کھانا کھانے کے لیے، غسل میت کے لیے، میت کو غسل دینے کے بعد، اذان و تکبیر کہنے کے لیے، زیارت قبور کے لیے، علم دین کے تعلیم کے وقت، دین کی کتاب چھوتے وقت، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے وقت، روزہ اطہر کی زیارت کے وقت۔ اب جیسے مثال کے طور پر مجھے جب ضرورت پڑتی ہے کہ میں جب کبھی بیان کرتا ہوں کسی تو نماز کا وقت نہ بھی ہو تو میں وضو کر لیتا ہوں، کیونکہ یہ اس میں وہی والی بات آ جاتی ہے کہ چونکہ تعلیم کی بات آ جاتی ہے نا، تو تعلیم کے لیے بھی مستحب ہے۔ مستحب تو ہے ہی، اس میں کوئی شک نہیں، اصل میں اس میں ایک اور فائدہ ہے، وہ یہ فائدہ ہے کہ جب اس وقت انسان وضو کرتا ہے تو اس کی روحانیت بڑھتی ہے، اور شیطانیت یا شیطانی اثرات اس پہ کم ہو جاتے ہیں، مطلب یعنی وہ حملہ نہیں کرتے۔ اکثر جنات بھی اٹیک بوضو آدمی پہ کم ہی کر سکتے ہیں، ہاں جی، تو حفاظت میں رہتے ہیں۔ الوضو سلاح المومن، وضو جو ہے نا وہ
مومن کا جو ہے نا وہ ہے اسلحہ. تو یہ کہ انسان محفوظ رہتا ہے. تو جو بھی دین کام کوئی کرتا ہے تو اگر باوضو ہو تو اس میں اس کے لیے آسانی ہوتی ہے. اب آتے ہیں جن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے اور جن سے وضو نہیں ٹوٹتا. یہ بہت اہم چیپٹر ہے. بہت سارے لوگ اسی میں گڑبڑ کرتے ہیں. ہاں جی، کہ وضو ٹوٹتا کس چیز سے ہے اور وضو کس چیز سے نہیں ٹوٹتا. یہ بات ہے. تو مطلب جن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے اور جن سے انسان کے جسم سے کوئی چیز نکلنے کی وجہ سے، جیسے پیشاب پاخانہ کو راستے نکلنے والی چیزوں کی وجہ سے، باقی جسم کے کسی مقام سے نکلنے والی چیزوں میں سے جیسے کہ خون وغیرہ، تو کوئی ناپاک چیز نکلے اور جسم پر بہے، مثلا خون، کچا لہو یا پیپ وغیرہ، تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، ہاتھ تھوڑی سے ہو. اگر آنکھ میں خون نکل کر آنکھ میں ہی بہا اور باہر نہ نکلا تو وضو نہیں ٹوٹا، کیونکہ آنکھ کو اندر کا حصہ نہ وضو میں دھونا فرض ہے نہ غسل میں، اور اگر باہر نکل کر بہا تو وضو ٹوٹ جائے گا. کہ میں اگر پت، خون یا کانا پانی منہ بھر کر نکلے تو وضو ٹوٹ جائے گا، اور اگر منہ بھر کر سے کم ہو تو وضو نہیں ٹوٹے گا. منہ بھر وہ ہو جو بغیر مشقت نہ روک سکے. اگر خالص بلغم نکلے تو وضو نہیں ٹوٹے گا، خواہ منہ بھر کر ہی ہو. منہ یا دانتوں سے خون توک کے ساتھ مل کر آئے تو اگر خون غالب یا برابر ہے تو وضو ٹوٹ جاتا رہے گا، اور کم ہے تو نہیں ٹوٹے گا. بہت بڑی مطلب وہ ہے جھوٹ ہے. ہاں جی، دیکھو نا، منہ یا دانتوں سے خون توک کے ساتھ مل کر آئے تو اگر خون غالب ہو یا برابر ہے تو وضو جاتا رہے گا، اور اگر کم ہے تو نہیں ٹوٹے گا. عموماً ہمارے ہاں تو یہ بات ہوتی ہے کہ بس ذرا بھی نشانی آ جائے تو بس وضو ٹوٹ گیا. نہیں، دیکھو نا یہ لکھا ہے. اچھا، اگر زخم پر خون ظاہر ہوا اور اس کی انگلی یا کپڑے سے پونچھ لیا، پھر ظاہر ہوا، پھر پونچھ لیا، کئی بار، اگر یہ سب دفعہ کا خون مل کر اتنا ہو جائے کہ بہہ جائے تو وضو ٹوٹ گیا، ورنہ نہیں. دیکھیں اس میں بھی بڑے چھوٹے نا. بہنے کے لیے فرمایا نا کہ بہنا، بہہ جائے تو بہہ جائے میں مطلب اگر آپ نے پونچھ لیا تو پھر تو نہیں بہے گا. لیکن اگر آپ اس کو مطلب یہ ہے کہ جس کو کہتے ہیں نا وہ جتنی بار آپ نے پوچھا ہے، اگر وہ اتنا ہو جائے کہ اگر یہ رہتا تو بہہ جائے تو پھر ٹوٹ جائے گا. یہ چیزیں کام آتی ہیں وہاں حج کے موقع پر، کیونکہ وہاں وضو کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. تو آپ کو مسئلوں کا اگر پتہ ہو تو کافی سہولت ہو جاتی ہے، ورنہ مسئلوں کا پتہ نہ ہو تو پھر بس آنا جانا ہی لگا رہے گا. حضرت تانوی رحمۃ اللہ نے عجیب بات فرمائی. ان دنوں تو بڑی مشقت کا سفر ہوتا تھا، یعنی یہ مدینہ منورہ اونٹوں پہ جانا ہوتا تھا، اور تو کافی لمبا سفر ہوتا تھا، میں دن لگتے تھے. تو فرمایا کہ اتنی مشقت ہوتی ہے کہ وہ سارے شکوک لوگ آدمی کے ختم ہو جاتے ہیں. پھر ان کو پتہ ہوتا ہے کہ میں نے اگر کرنا ہے تو پھر کیسے کروں، وہ جگہ ہی نہیں ہوتی. تو ظاہر ہے پھر انسان وہ اصلی مسئلے ڈھونڈتا ہے. بھائی واقعی مجھے وضو کرنا ہے نہیں کرنا، تو مسئلہ پھر معلوم ہو جائے تو پھر اس پہ خوش ہوتا ہے. ہاں جی. اگر آنکھ یا کان یا چھاتی یا ناف کے کسی حصہ سے جسم سے درد کے ساتھ پانی نکلا، آنکھ، کان، چھاتی یا ناف، چھاتی ان عورتوں کا مسئلہ ہوتا ہے، ناف یا کسی جسم سے درد کے ساتھ پانی نکلا تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا. اگر بغیر درد کے نکلا تو وضو نہیں ٹوٹے گا. یہ بھی بڑی بات ہے. اگر آنکھ نہ دکھتی ہو تو نہ اس میں کٹک ہوتی اور محض نزلہ کی وجہ سے یا یوں ہی پانی بہے یا آنسو نکل آئے تو وضو نہیں ٹوٹے گا. اگر جمع و خون مسور کے دانے کے برابر ناک صاف کرتے وقت نکلے تو وضو باقی رہا. جمع و خون سے مراد یہ ہے کہ وہ پہلے سے بہا ہے تو صرف ادھر خشک ہو گیا ہے تو جمع ہوا ہے. ہاں جی، تو اس وقت تو تازہ تو نہیں ہوئے نا، تو تازہ نہ ہونے کی وجہ سے تو ظاہر ہے اس جسم سے نکلے ہی نہیں وہ تازہ خون. اس وجہ سے یہ فرمایا کہ جمع و خون مسور کے دانے کے برابر ناک صاف کرتے وقت نکلے تو وضو باقی رہا.
نمبر 9، انسان پر طاری ہونے والی کسی حالت سے جیسے بے ہوشی، نیند وغیرہ، اس میں بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ وضو توڑنے والی دوسری قسم یعنی جو انسان پر طاری ہوتی ہو اس کی صورتیں: نیند، لیٹ کر سونا، خواہ چت ہو یا پٹ یا کروٹ یا تکیہ وغیرہ کے سہارے سے ہو، یا کسی اور شکل پر جس سے سرین زمین سے جدا ہو جائیں، یا صرف ایک سرین پر سہارا دے کر سو جائے تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ سہارے کا مطلب یہ کہ اگر سہارا بٹھا لیا تو وہ گر پڑے، یعنی سپورٹ لے لے، ہاں جی، اور سرین زمین سے جدا ہو جائے، اور اگر بغیر سہارے لیے کڑے یا بغیر سہارا لگائے بیٹھ کر سو جائے اور نماز کی کسی ہیئت پر جو مردوں کے لیے مسنون ہے، مثلا سجدہ یا قاعدے میں مسنون ہیئت پر سو گیا تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اگر دونوں سرین پر بیٹھا ہے، گھٹنے کڑے ہیں، ہاتھ پنڈلیوں پر لپٹے ہوئے ہیں اور سر گھٹنوں میں ہے تو اس حالت میں سونے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ ہمارے رومیٹ تھے، وہ اس طرح بہت کافی دیر تک سوتا رہتا، مطلب مجھے چاہ پر بیٹھ کر اس کو پتہ بھی نہیں چلتا تھا، سویا ہو رہتا تھا تو اس کے بیٹھے بیٹھے نیند پوری ہو جاتی تھی۔ تو ہر ایک اس طرح نہیں کر سکتا، مطلب ظاہر تھوڑی دیر کے لیے تو ہو جاتا ہے۔ ہاں نہیں، پورا سو جائے بالکل، کس چیز کی بھی خبر نہ ہو پھر بھی وہ اس کا وہ نہیں، کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ مطلب کسی اور چیز کا سہارا اس نے نہیں لیا، اپنے جسم کا سہارا ہے، یا مطلب ہے کہ وہ اسی طرح جس حیث پر بیٹھا ہوا ہے اسی پر ہے۔ دیکھیں نا اس میں کہا ہے اگر دونوں سرین پر بیٹھا ہے یا نیچرل انداز میں، جیسے میں اس وقت بیٹھا ہوں، ہاں تو یہ مطلب ہاں گھٹنے کڑے ہیں، اس طرح گھٹنے کڑے ہیں، ہاں جی، اور ہاتھ پنڈلیوں پر لپٹے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ یہ ہمارے تبلیغی جماعت میں جب ہم جاتے تھے نا تو امیر صاحب اکثر اس پر ڈانٹتے ہوتے تھے کہ اس کی عادت ہوتی تھی نا میں، تو وہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں یہ آپ نے سونے کی نیت کر لی، سونے کی نیت نہیں کر، مطلب کر کے سننے کی نیت کرو نا، سونے کی نیت نہ کرو۔ تو اور سر گھٹنوں میں ہے تو اس حالت میں سونے سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ نمبر 11، بے ہوشی خواہ بیماری یا کسی اور وجہ سے، مثلا غشی، جنون، مرگی و نشہ وغیرہ سے بے ہوشی ہو جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، اگر اسے توڑی دے رہی ہو۔ اس کی حد یہ ہے کہ اس کے پاؤں میں لغزش آ جائے، ہاں کڑے کڑے اگر بے ہوش ہو جائے نا آدمی، فینٹ ہو جائے۔ نماز کے اندر کہا مارنا یا اس طرح کلکلا کر ہنسنا کہ اس کے برابر والے سن لے، کہہ وضو نماز دونوں کو توڑتا ہے، خواہ آمدن ہو یا سہون ہو۔ بعض دفعہ لطیفے لوگ کہہ دیتے ہیں نا تو اس انسان کو ہنسی آ جاتی ہے۔ اگر نماز میں ہے اور اس نے لطیفہ سن لیا اور اس پر اس کے منہ سے ہنسی نکلی اور کسی نے سن لیا تو اس کا وضو ٹوٹ گیا، نماز تو ٹوٹ ہی گیا، جب وضو ٹوٹ گیا تو نماز تو ساتھ ٹوٹ ہی گیا۔ آئیں 14، مباشرت فحش یعنی عورت اور مرد کی شرمگاہوں کا اس طرح ملنا کہ ننگے ہو تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ یہ خیر مطلب وضو کے ٹوٹنے نہ ٹوٹنے والی باتیں تھی جو بہت اہم ہے، کیونکہ اکثر لوگ کو معلوم نہیں ہوتی، پھر پریشان ہوتے ہیں۔ مسواک کرنا، مسواک بہت بڑی فضیلت کی چیز ہے۔ تو پہلے فضیلت، مسواک کی فضیلت وضو میں ایک سنت ہے، مسواک کرنا بھی ہے، یہ سنت مؤکدہ ہے، اس کا بہت ثواب ہے، حدیث پاک میں اس کی بہت فضیلت آئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر مجھے اس بات کا اندیشہ نہ ہوتا کہ میری امت مشقت اور تنگی میں پڑ جائے گی تو میں ہر وضو کے وقت مسواک کرنے کا حکم دیتا۔ حکم کرنا اور تاکید کرنا ایک جیسا ہوتا ہے نا؟ ہاں حکم واجب سے میں آتا ہے، اچھا مطلب اس وقت واجب ہو جاتا۔ تو اور حدیث میں مسواک کرنا منہ کی صفائی اور پروردگار عالم کی خوشنودی کا سبب ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ جو نماز مسواک کر کے پڑھی جائے وہ ہے مسواک والی نماز سے 70 درجہ افضل ہے۔ ہاں جی، وہ بے مسواک والی نماز سے 70 درجہ افضل ہے۔ بعض صحابہ کی یہ حالت تھی کہ وہ مسواک قلم کی طرح اپنے کان میں لگائے رہتے تھے،
یہ مسواک کے فوائد علماء کرام نے مسواک کے تمام میں تقریباً 70 فائدے، لیکن میں سے کچھ یہ ہیں۔ نمبر 1 منہ کو صاف کرتی ہے، نمبر 2 فصاحت میں اضافہ کرتی ہے، نمبر 3 اللہ تعالیٰ کی رضا کا سبب ہے، نمبر 4 شیطان کو غصہ دلاتی ہے، نیکیوں کو زیادہ کرتی ہے، مسواک کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ فرشتے محبوب رکھتے ہیں، نماز کے ثواب کو بڑھاتی ہے، پل صراط پر چلنا آسان ہو جاتا ہے، مسوڑوں، دانتوں اور معدے کی قوت دیتی ہے اور دانتوں کو سفید کرتی ہے، بلغم کو قطع کرتی ہے، کانوں کو ہضم کرتی ہے، منہ میں خوشبو پیدا کرتی ہے، صفرا کو دور کرتی ہے، ریح نکلنے کو آسان کرتی ہے، بڑھاپا دیر میں آتا ہے، موت کے سوار پر اس کی شفا ہے، سر کے رگوں، پٹھوں اور دانتوں کے درد کو سکون دیتا ہے، نگاہ کو تیز کرتی ہے، منہ کی بدبو دور کرتی ہے وغیرہ۔ ان سب باتوں کے علاوہ ایک مسلمان کے لیے سب سے بڑی یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور اس کی سب سے بڑا فائدہ ہے کہ جس کی ہر مسلمان آرزو کرتا ہے کہ مرتے وقت کلمہ پڑھنا نصیب ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ مجلہ۔ مسواک کا حکم، مسواک وضو کی سنت ہے نہ کہ نماز کی، پر جب مسواک کو ساتھ وضو کیا تو اس وضو سے جتنی نماز پڑھے گا ہر نماز کا ثواب مسواک کی وضو والی نماز میں کا ہوگا۔ مسواک کے لیے مستحب اوقات، دیر تک وضو نہ کرنے کی وجہ سے منہ کی بو بدل جائے تو مسواک کرنا، اگر وضو کے وقت مسواک کرنا بھول جائے تو نماز کے وقت مسواک کرنا، وضو کے ساتھ مسواک کرنے کے باوجود ہر نماز کے وقت مسواک کرنا، سو کر اٹھنے کے بعد دانتوں پر زردی آ جائے اس وقت مسواک کرنا وغیرہ۔ تو اس میں بس یہ والی بات ہے کہ خون نہ اس طرح کر لیں، مطلب یعنی لائٹ کریں نا۔ مسواک کا مستحب طریقہ، مسواک کسی کڑوے درخت کی جڑ یا لکڑی کی ہونی چاہیے، پیلو کی جڑ یا نیم و کیکر پھلائی وغیرہ کی شاخ ہو، زہریلے درخت کی نہ ہو، چنگلیا کے برابر موٹی اور زیادہ سے زیادہ ایک بالش لمبی ہو، انگوٹھے سے زیادہ موٹی اور بالش سے زیادہ لمبی نہ ہو، اتنی چھوٹی بھی نہ ہو کہ اس کا کرنا دشوار ہو، مسواک نہ ہو نہ بہت نرم ہو نہ بہت سخت، درمیانے درجے کی ہو، سیدھی ہو گردار نہ ہو۔ جڑ وغیرہ ہوتے ہیں گردار ہوتی ہے نا بعض۔ دائیں ہاتھ میں اس طرح پکڑنا مستحب ہے کہ چنگلیاں نیچے اور انگوٹھے برابر میں اور باقی تینوں انگلیاں اوپر، اس طرح چنگلیاں نیچے، تینوں انگلیاں اوپر ہے، اور یہ اس طرح مطلب۔ اچھا، چنگلیاں نیچے اور انگوٹھا برابر میں اور باقی تینوں انگلیاں اوپر رہیں، مٹھی باندھ کر نہ پکڑے، 3 مرتبہ مسواک کرنا اور ہر مرتبہ نیا پانی لینا چاہیے، اول اوپر کے دانتوں پھر داہنی طرف سے ملتے ہوئے بائیں طرف لے جائیں پہلا، اور پھر اس طرح نیچے کی دانتوں میں ملیں، اس طرح 3 بار کریں اور ہر بار دھو لیں، زبان اور تالو بھی صاف کرے، اور تالو اوپر جو ہے۔ اچھا، مسواک کو دانتوں کی چوڑائی کے رخ پھرائیں، یعنی منہ کی لمبائی میں پھرائیں، دانتوں کے طول میں، یعنی اوپر سے نیچے کو نہ ملے کیونکہ اس سے مسوڑوں کی جڑوں کے چلنے اور خون نکلنے کا اندیشہ ہے۔ مسواک کو دھو کر شروع کر لے، استعمال کے بعد دھو کر دیوار وغیرہ کے ساتھ اس طرح کڑی رکھے کہ ریشے کی جانب اوپر ہو، یوں ہی لٹا کر نہ رکھے۔ مسواک کا وقت وضو سے پہلے یا کلی کے وقت ہے، اگر لکڑی کے مسواک نہ ملے تو دائیں ہاتھ کی انگوٹھی وہ شہادت سے دانتوں کو ملنا مستحب ہے، یا موٹے کپڑے سے دانت صاف کر لے کہ سب میل کو چل جاتا رہے۔ مکروہات مسواک، لیٹ کر مسواک کرنا، اس سے تلی بڑھتی ہے، مٹھی سے پکڑنا، اس سے بواسیر مطلب اس طرح مٹھی سے پکڑنا، اس سے بواسیر ہو جاتی ہے۔ مسواک کو چوسنا، اس سے بینائی جاتے رہنے کا اندیشہ ہے۔ مسواک کو زمین پر ایسے لٹا کے رکھنا، اس سے جنون کا اندیشہ ہے، اس لیے کڑی رکھے اور ریشے اوپر رکھیں۔ فراغت کے بعد مسواک کا نہ دھونا، انار یا ریحان یا بانس یا میوادار یا خوشبودار درخت کی لکڑی سے کرنا، یہ بھی مکروہات میں سے۔ مسواک دانتوں کے طول یعنی اوپر سے نیچے کرنا، یہ ماشاءاللہ مطلب یہ ہے کہ میرے خیال میں اتنا کافی کہ اس کے بعد تیمم کے احکام ہیں، تو وہ ایک الگ باب ہے ایک قسم کا، تو اس کو پھر شروع کر لیتے ہیں، کیونکہ یہ میرے خیال میں آپ حضرات اگر اس کی پریکٹس کر لیں پورا ہفتہ اس کی، تو بلکہ میرے خیال میں یہ والا سب کر کے نا، مطلب وہ جو
میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ وہ جو ہے نا وہی اگر اس طرح کر لے تو سب اس میں ادا ہو جائیں گے. وہ ایسا کر کے جو ہے نا اس کو پیام سحر میں وہ کر لیں، یعنی شیئر کر لیں، کہہ دے کہ مطلب یہ سارے ساتھی اس طرح مسواک کرنا سیکھیں. ہاں جی، تو اس میں یہ ہوگا کہ سب کو پہنچ جائے گا. ہاں وضو کا اس میں مسواک کا بھی آ جائے گا، مسواک کا بھی کرے، ٹھیک ہے نا، وضو کا. تو اس طرح مطلب جو ہے نا وہ سارا ماشاء اللہ اس میں آ جائے گا، اور وہ پریکٹس بھی ہو جائے گی. اور ساتھ یہ بھی کر لے کہ چونکہ اس میں امتحان ہوگا تو سب حضرات مطلب اس کی اچھی طرح تیاری کر لے کہ کوئی چیز رہ نہ جائے.